آج جب میں صبح اٹھی تو کالج جانے سے پہلے میں نے اماں سے کہا کہ میں آج گھر لیٹ آؤں گی کیونکہ میری ایکسٹرا کلاسز ہیں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہاری کون سی ایکسٹرا کلاسز ہیں جو ہفتے میں 5 دن ہوتی ہیں؟ گھر آ کر تو تم ایک بار بھی کتاب کھول کر نہیں دیکھتی، تو ایکسٹرا کلاسز میں تم کیا پڑھتی ہو؟ میں چڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نہیں سمجھیں گی، آپ کو کیا پتا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کے لیے کتنی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اماں پھر سے کچھ کہنے لگی مگر میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کالج کے لیے نکل پڑی۔ کالج پہنچتے ہی نعمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھومنے چلی گئی۔ میں اکثر ہی اماں کو یوں ہی ایکسٹرا کلاسز کا کہہ کر نعمان کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ ہم یوں ہی شام تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور پھر وہ مجھے گھر سے تھوڑا دور چھوڑ دیتا اور میں گھر چلی جاتی۔ اماں ابا کو یہی لگتا کہ میں ایکسٹرا کلاسز لے کر آئی ہوں، مگر وہ سچائی سے واقف نہیں تھے۔ مجھے ایسے کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک روز رات کے وقت سب سو جانے کے بعد جب میں چھت پر نعمان سے فون پر بات کر رہی تھی تو مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اماں نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ اماں مجھے غصے سے نیچے لے آئی اور میرا موبائل توڑ دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ مجھے وہ موبائل نعمان نے لے کر دیا تھا اور وہ کافی مہنگا تھا۔ مجھے بس ایک بات کا ڈر تھا کہ اماں ابا کو کچھ نہ بتا دیں۔ وہ رات تو میں نے جیسے تیسے گزاری اور صبح ہوتے ہی جب میں کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو اماں نے مجھے کالج جانے سے صاف منع کر دیا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ ابا بھی یہ سب سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی ابا نے اماں کو ٹوک دیا اور کہنے لگے کہ اس طرح اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، اسے کالج جانے دو۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے اتنا تو حوصلہ ہو گیا کہ ابھی تک اماں نے ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ جب میں کالج پہنچی تو نعمان کالج کے دروازے پر میرا پہلے سے ہی منتظر تھا۔ میں کالج آنے کی بجائے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور وہ مجھے کالج سے دور ایک جگہ پر لے گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اگر اماں ابا کو کچھ بتا دیتی تو ابا میرا کالج آنا جانا بند کر دیتے، جس وجہ سے میں نعمان سے نہ مل پاتی۔ نعمان کم وقت میں ہی میرے دل کے بہت قریب آ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں تو ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ نعمان کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، کچھ دن بغیر موبائل کے گزارو، میں اسی ہفتے تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے خوشی تو ہوئی مگر میں بہت پریشان بھی تھی کیونکہ نعمان کے رشتہ بھیجنے پر ابا کا کیا رد عمل ہوتا میں یہ نہیں جانتی تھی۔ ایک روز اچانک نعمان اور اس کی اماں ابا ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور اماں ابا سے ملنے کا کہنے لگے۔ وہ سب الگ کمرے میں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں ان کی باتیں سننے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر وہ اتنی آہستہ بات کر رہے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابا نے مجھے آواز دی اور کمرے میں بلا لیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو سب مجھے خوشی سے پیار دینے لگے۔ نعمان میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اتنے میں ہی نعمان کی اماں کہنے لگی کہ اس خوشی کے موقع پر منہ تو میٹھا کروائیں، تو اماں حیرانی سے ابا کی جانب دیکھنے لگی اور پھر کچن سے جا کر ایک پلیٹ میں چینی لے آئے۔ نعمان کی اماں کے سامنے چینی رکھتے ہی اماں کہنے لگی کہ اگر آپ نے آنے کا پہلے بتایا ہوتا تو ہم ضرور مٹھائی منگوا کر رکھتے، اب تو اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اماں کی یہ بات مجھے خاصی بری لگی مگر نعمان کی اماں یہ بات سن کر خاموش رہی اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میرا رشتہ نعمان سے طے ہو گیا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ اماں ابا اس رشتے سے بہت خوش تھے کیونکہ نعمان اپنے اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ اماں ابا کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی بیٹی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ منگنی کے بعد نعمان نے مجھے ایک اور موبائل لے دیا۔ اب میں اور نعمان دن بھر کال اور میسج پر بات کرتے۔
میں بے حد خوش رہنے لگی۔ اب تو مجھے نعمان سے چھپ چھپ کر ملنا نہ پڑتا۔ نعمان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تو اماں ابا کے لیے لازمی کچھ لے کر آتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہونے لگے۔ اب تو میں رات میں بھی نعمان کے ساتھ باہر چلی جاتی اور جب جی چاہتا گھر واپس آتی۔ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ اب اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک روز رات کے وقت نعمان مجھے گھر سے یہ کہہ کر لے گیا کہ میں جویریہ کو کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اماں ابا بھی یہ سن کر خوش ہو گئے اور مجھے خوشی خوشی نعمان کے ساتھ بھیج دیا۔ ہم دونوں نے ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا اور اس کے بعد یوں ہی گھومتے پھرتے رہے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی تو میں نعمان سے کہنے لگی کہ اب مجھے گھر چھوڑ دو، تو وہ مسکرانے لگا اور گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس روک دی اور مجھے اترنے کا کہنے لگا۔ میں اس کے ارادوں سے بے خبر گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ہم دونوں ہوٹل میں چلے گئے۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنے دوست سے ملوانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہاں جا کر اس نے کمرے کی چابی لی اور ہم دونوں اس کمرے میں چلے گئے۔ جب میں نے کمرے میں دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نعمان سے پوچھنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا دوست، تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کچھ دیر بیٹھو، وہ آ جائے گا۔ مجھے نعمان کے ارادے ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ کمرے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ہمارا اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا۔ اچانک نعمان میرے قریب آنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے نعمان کے ساتھ کی تو عادت تھی، مگر میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ نعمان میرے بہت قریب آ گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے، اور پھر ہم سے وہ ہو گیا جو ہم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر اماں ابا کو اس بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد سے اب اکثر یہ سب ہونے لگا۔ اگر میں نعمان کو منع کرتی تو وہ مجھے اس کام کے لیے مجبور کرتا۔ میں جب بھی نعمان سے شادی کی بات کرتی تو وہ بات کو گھما دیتا۔ اب تو ہماری منگنی کو بھی 7 سال گزر چکے تھے اور میرا نعمان کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ منگنی کو اتنا عرصہ ہو جانے کی وجہ سے اب اماں ابا بھی میری شادی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ آئے دن نعمان کی اماں ابا سے شادی کی بات کرتے، مگر وہ بار بار بات گھما دیتے۔ اب تو اماں ابا بھی تھک چکے تھے۔ اب جب بھی میں نعمان کو شادی کا کہتی تو وہ کئی دن تک مجھ سے بات ہی نہ کرتا اور مجھ سے دور رہنے لگا۔ نعمان کے اس رویے پر میری آدھی جان نکل جاتی۔ ایک روز نعمان نے ابا کو کال کی اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ یہ سن کر ابا صدمے میں چلے گئے۔ جب ابا نے اس بات کا مجھے اور اماں کو بتایا تو میری تو حالت خیر ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے نعمان کو بہت کالز کی، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں تو اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ اماں ابا مجھے آئے روز اسپتال لے کر جاتے، مگر میں تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اب تو محلے کے لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ اس کی شادی کر دو، پھر ہی شاید یہ اسے بھول پائے گی۔ میں شادی کے نام پر چیخ اٹھتی، کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ نعمان کے علاوہ کسی اور سے میرا نکاح ہو۔ مجھے اسپتال کے چکر لگاتے 1 سال ہو چکا تھا۔ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، مگر نعمان کی یاد ابھی تک میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ انہی دنوں ایک روز ہمارے گھر ایک آدمی کا آنا ہوا جو کہ بے حد امیر تھا۔ نہ جانے اس نے ابا سے کیا کہا۔ ابا نے اماں کو بلایا اور کچھ بات کرنے لگے۔ میں ان کی باتوں سے انجان تھی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہرگز یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔
مگر اس بار اماں ابا کی سختی کی وجہ سے مجھے خاموش رہنا پڑا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے رشتے میں ٹھکرا چکی تھی۔ ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جو آدمی ہمارے گھر آیا وہ اس لڑکے کے ابا تھے۔ لڑکا بے حد امیر تھا اور وہ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اسپتال میں دیکھا تھا اور تب سے ہی وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نعمان کی یادوں میں اتنا کھو چکی تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میرے لیے یہ شادی بس ایک سمجھوتا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ابا نے میری شادی عالیان سے کروا دی اور میں دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی میں ابھی تک نعمان کو بھول نہ پائی تھی، جس وجہ سے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ نعمان نے بھی اپنی پسند کی شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے۔ وہ تو دن بدن میری رگوں میں بستا ہی چلا جا رہا تھا، جس وجہ سے میں اکثر اپنے شوہر سے بہت زیادتی کر دیتی۔ مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ایک روز مجھے کالج سے آتے شام ہو گئی۔ میں پیدل گھر جا رہی تھی کہ اچانک کچھ لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے تنگ کرنے لگے۔ وہ جگہ کافی ویران تھی، اس وجہ سے میں کسی کو مدد کے لیے بھی نہ بلا سکتی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اتنی ہی دیر میں ایک لڑکا جو کہ بے حد خوبصورت تھا، وہ اپنی گاڑی میں میرے قریب سے گزرا۔ جب اس نے کچھ لڑکوں کو مجھے تنگ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے گاڑی سے نکل آیا اور ان لڑکوں کو منع کرنے لگا، مگر وہ لڑکے تو لڑنے لگے۔ گاڑی والے لڑکے نے اپنی گاڑی سے اسلحہ نکالا اور ان لڑکوں کو ڈرا کر بھگا دیا۔ ان لڑکوں کے جاتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے گاڑی والے لڑکے کا شکریہ ادا کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ اس ٹائم اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ تو میں اسے بتانے لگی کہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے ابا ایک مزدور ہیں، جس وجہ سے مجھے اکیلے کالج آنا جانا پڑتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چلے آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مگر اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں سے میرا گھر کم سے کم 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ راستے میں ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئی۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا، میں نے بھی اس سے اس کے بارے میں کافی کچھ پوچھا اور کچھ دیر میں ہی میرا گھر آ گیا اور مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اماں ابا کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس ڈر سے میری پڑھائی نہ چھڑوا دے۔ میں ساری رات اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے مجھے اپنا نام نعمان بتایا تھا۔ وہ کتنا اچھا تھا۔ اس کا میرے لیے یوں لڑکوں کے سامنے کھڑے ہونا اور ان سے لڑنا نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ میں ساری رات بس انہی خیالوں میں کھوئی رہی۔ صبح ہوتے ہی جب میں کالج کے لیے نکلی تو کچھ دور جاتے ہی نعمان رستے میں ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا تو میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے کالج لے گیا۔ جیسے ہی میں کالج کے باہر اتری تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں چھٹی کے بعد تمہارا یہیں پہ انتظار کروں گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر جا کے اس بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ میرا اتنا احساس کیوں کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ 2 دن میں ہی مجھے اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ میں سارا وقت اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد جیسے میں باہر نکلی تو وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ اب روز یوں ہی ہونے لگا۔ وہ روز مجھے صبح گھر کے قریب سے لے لیتا اور واپسی پر بھی مجھے گھر کے قریب اتار دیتا۔ مجھے معلوم ہی نہ چلا کہ کب یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگے۔ مجھے تو اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ اب تو میں اماں سے جھوٹ بول کر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ میرا پڑھائی پر ذرا دھیان نہ رہا تھا۔ میں تو کالج بھی صرف اس کی خاطر ہی آتی تھی تاکہ اس سے مل سکوں۔ میں نے اس کے لیے ہر حد پار کر دی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ مرد ایک سانپ کی طرح ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت تو کرتا ہے مگر وقت آنے پر اپنے مفاد کے لیے ڈس لیتا ہے۔ نعمان نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اور منگنی ختم کر دی۔
مجھے کوئی سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ نعمان میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، پھر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے اس بات کو اپنے دل پر لگا لیا۔ اب میں ہر وقت بیمار رہتی اور روتی رہتی۔ اماں ابا مجھے آئے دن ہسپتال لے کر جاتے، مگر میری بیماری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے سب نے اماں ابا کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو تاکہ یہ کچھ بہتر ہو سکے، مگر مجھے تو شادی کے نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ نعمان سے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد میں کیسے کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ اور نعمان کی یادیں بھی مجھے ہر رشتے سے نہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ میری بیماری میں ہی نہ جانے کتنے رشتے میرے لیے آئے تھے، مگر میں نے سب کے لیے انکار کر دیا۔ مجھے بیمار ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ اب میں کچھ حد تک ٹھیک ہونے لگی تھی کہ انہی دنوں ایک بہت ہی امیر لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ ابا نے وہ رشتہ دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ وہ لڑکا میری خوبصورتی پر مر مٹ چکا تھا۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی اس نے ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل سادہ سا نکاح کر کے آلیان مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں دلہن کے لباس میں سجی سنوری آلیان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے آلیان سے بے حد چڑ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آلیان کمرے میں آ گیا اور میرے قریب بیٹھتے ہی مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دینے لگا۔ میں نے تحفہ پکڑتے ہی بغیر دیکھے سائڈ پر رکھ دیا۔ آلیان کو میرے اس رویے پر حیرانی ہوئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، مگر میں تھی کہ اسے سیدھے منہ کوئی جواب ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے سو جائیں، ہم صبح بات کریں گے۔ میں نے بھی آلیان کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور فوراً سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی آلیان میرے قریب بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کا اپنے قریب بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں غصے میں آلیان کو بولنے لگی۔ وہ میرا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر میں نے ایک بار بھی آلیان کو ان 2 ماہ میں سیدھے منہ نہ بلایا تھا۔ اب تو میں اس کے گھر والوں کو بھی بے انتہا تنگ کرتی، انہیں اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتی، مگر وہ آلیان کی خوشی کے لیے مجھے کچھ نہ کہتے۔ ایک روز آلیان میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ہر وقت مجھ سے کیوں اکھڑی اکھڑی رہتی ہو؟ تو میں نے اسے سرد لہجے میں جواب دیا، کیا مجھے اچھے نہیں لگتے؟ میں نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے۔ میری یہ بات سن کر آلیان کے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اتنا کچھ سنانے کے بعد بھی اس نے کبھی میری خدمت میں گستاخی نہ کی۔ اس کی بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی جس سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن رہی تھی، مگر میں پھر بھی نعمان کی یادوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک روز اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آلیان مجھے فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آ گئی۔ جب مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگی تھیں۔ میری صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آلیان کے گھر والے اس سے کہنے لگے کہ اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اسے طلاق دے دو۔ مگر نہ جانے وہ کیسا لڑکا تھا، اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ میں جویریہ کو زندگی میں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، وہ جیسی بھی ہے صرف میری ہے، میں ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ مگر اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، میرے گردے بالکل خراب ہو چکے تھے۔ آلیان مجھے ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں، اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کا گردہ کسی دوسرے انسان کے گردے کے ساتھ تبدیل کروا لیں۔ مگر مجھے کس نے اپنا گردہ دینا تھا؟ جس سے میں نے اتنی وفا کی تھی وہ میرا نہ بنا تھا، تو اور کسی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دینی تھی؟ ایک رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے
आलियान मुझे फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मेरी हालत देखते ही आलियान से ये कह दिया कि अगर गुर्दे का इंतज़ाम ना हो सका तो हम आपकी बीवी को नहीं बचा सकेंगे। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई और मुझे यूं ही महसूस हुआ कि शायद अब मैं दोबारा कभी इस दुनिया को ना देख पाऊंगी। मगर मुझे आलियान की आवाज़ आ रही थी जो मुझे मुसलसल ये कह रहा था कि तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी। मेरे होश में आते ही एक नर्स मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। मैं उससे पूछने लगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, मैं बच कैसे गई। तो वो मुझसे कहने लगी कि आपके लिए गुर्दे का इंतज़ाम हो गया था। मैं ये सुनकर बेहद हैरान थी और उससे पूछने लगी कि ऐसा कौन है जिसने मुझे गुर्दा दिया है। तो उसने दरमियान में लगा पर्दा पीछे किया। मेरे होश उड़ गए और आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई और नहीं बल्कि आलियान ही था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिसकी यादें मैं अभी तक लेकर बैठी हूँ उसने तो रास्ते में ही मेरा हाथ छोड़ दिया। मगर आलियान ने तो मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह ना की। मैं खुद को कोसने लगी कि ये मैंने आलियान के साथ क्या कर दिया है। जैसे ही हम ठीक होकर घर आए तो मैंने आलियान से रो रो कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। ना जाने वो कैसा लड़का था, उसने मुझे फौरन से माफ़ कर दिया और मैं नोमान को भूल कर उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगी।